رومانیہ میں مفتی تقی عثمانی کی مصروفیات، بخارسٹ میں مسلمانوں سے ملاقات اور تاریخی مساجد کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق عالم اسلام کی ممتاز فقیہ اور محدث حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت یورپی ملک رومانیہ کے دورے پر ہیں۔ اس موقع پر آپ نے دارالحکومت بخارسٹ کا مختصر دورہ کیا اور وہاں مقیم مسلم برادری سے ملاقات کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ رومانیہ کی تاریخ اسلام اور مسلمانوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع علاقہ دوبروجہ تقریباً 5 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا اور اس زمانے میں کونستہ مسلمانوں کا ایک نمایاں شہر تھا۔ آج رومانیہ میں مسلمانوں کی آبادی کل آبادی کے 1% سے بھی کم ہے، جبکہ بخارسٹ میں یہ تعداد اس سے بھی کم ہے۔ اس چھوٹی مگر متنوع مسلم کمیونٹی میں ترک نژاد باشندوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور بر صغیر سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے مطابق کمیونزم کے خاتمے کے بعد رومانی باشندوں میں اسلام قبول کرنے کا رجحان نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ آج ہزاروں مقامی افراد اسلام کی دولت سے مشرف ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمیونزم سے قبل رومانیہ پر بادشاہت کا نظام تھا اور اس دور میں مسلم برادری کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم تھے۔ کونستہ کی عظیم مسجد 1910 عیسوی میں رومانیہ کے بادشاہ کیرول اول کے حکم سے تعمیر ہوئی، جبکہ بخارسٹ کی ایک تاریخی مسجد کو بعد میں کمیونسٹ حکومت نے منہدم کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق کمیونسٹ دور میں ایک نئی مگر چھوٹی مسجد شہر کے نسبتاً پوشیدہ حصے میں تعمیر کی گئی، جہاں اب ترک نژاد امام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی مسجد میں نماز ظہر ادا کی اور امام صاحب سے ملاقات کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیان کے اختتام پر رومانیہ میں اسلام کی موجودگی کو ایک تاریخی تسلسل قرار دیا اور دعا کی کہ یہ سرزمین دوبارہ اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہو۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالجلیل کی تصنیف حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کی تقریب کا لندن میں انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز شام 5 بجے مشرقی لندن کے بیتھنال گرین لائبریری ہال میں شیخ الحدیث مولانا عبدالجلیل صاحب کی نئی کتاب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار اشاعتی تقریب منعقد ہوئی۔ اجلاس کی صدارت مولانا محمد حسن چودھری نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا فرید الدین چودھری نے انجام دیے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ مولانا عبدالجلیل نہ صرف ایک ممتاز محدث و محقق ہیں، بلکہ اب تک اسلام کے مختلف موضوعات پر 20 سے زائد علمی کتابیں تصنیف کر کے امت مسلمہ کی عظیم خدمت انجام دے چکے ہیں۔ وہ کامیاب امام، خطیب، معلم اور تنظیمی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جید مصنف بھی ہیں۔ علماء نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبور میں برزخی حیات رکھتے ہیں۔ ان کے اجسام زمین نہیں کھاتی اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائرین کے سلام کو خود سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ مولانا عبدالجلیل نے اپنی کتاب حیات النبی میں اس عقیدے کو قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہی مراجع سے مستند دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ مولانا عبدالجلیل نے خطاب میں تقریب کے انعقاد اور کتاب کی اشاعت میں تعاون کرنے والے تمام افراد، خصوصاً مولانا محمد حسن چودھری اور مولانا فرید الدین چودھری کا شکریہ ادا کیا اور تمام حاضرین سے دعا کی درخواست کی ہے۔ تقریب میں مولانا عبدالمجید، مفتی سید محمود علی، مولانا سراجی، مولانا عبدالقدوس، مفتی اشرف الرحمن، کونسلر سعید احمد، مولانا ولی الرحمن چودھری، مولانا الجاس حسین، حاجی شمس الحق اور دیگر علماء و کمیونٹی رہنما بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اجتماع کا اختتام مصنف مولانا عبدالجلیل صاحب کی پراثر دعا پر ہوا۔ سلٹ المنصور مدرسہ کا سالانہ انعامی اجتماع اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق جنتا پور سلٹ کے المنصور مدرسہ کا سالانہ انعامی اور دعا کا پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام کی صدارت شیخ مولانا حبیب الرحمن نے کی، جبکہ مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر اور پارلیمانی امیدوار مولانا عبید اللہ فاروق قاسمی تھے۔ اس موقع پر اچھے نمبر حاصل کرنے والے طلباء کو لاکھوں روپے کے انعامات اور تحفے دیے گئے۔ ڈاکٹر محمد منیر نے بورڈ امتحانات میں کامیاب 97 طلباء اور تمام اساتذہ کو یونیفارم دیے۔ پروگرام میں مولانا سراج الاسلام، قاری طیب الرحمن، مولانا مجیب الرحمن اور مولانا منیر الدین نے بھی خطاب کیا۔ خیر مقدمی کلمات ایڈوکیٹ محمد علی نے پیش کیے۔
آخر میں محتمم حافظ مولانا عبداللہ نے ادارے کی مزید ترقی کے عزم کا اظہار کیا اور ملک و ملت کے لیے دعا کی ہے۔ گڑھی کپورہ اور مرغوز کے فضلاء کی دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک آمد۔ تفصیلات کے مطابق گڑھی کپورہ اور مرغوز کے ممتاز فضلاء کا ایک وفد آج دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک پہنچا، جہاں انہوں نے ترجمان حقانیہ استاذ الحدیث حضرت مولانا حافظ عرفان الحق حقانی صاحب سے ان کے دفتر اہتمام میں ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات نہایت خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں دینی و علمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فضلاء نے دارالعلوم حقانیہ کی علمی و تربیتی خدمات کو سراہتے ہوئے استاذ الحدیث مولانا عرفان الحق حقانی صاحب کی رہنمائی سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔